نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جو نمونہ ہے جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر دل کی تسلی اور سکون کا باعث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کام اور ایک مشن شروع کیا ہے اور جو ہم تک پہنچایا ہے، بڑی درد بھری زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، قربانیاں اور محنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آج کا مسلمان اس کو بھول چکا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین ہم تک جو پہنچایا ہے، کیسی قربانیاں اور کیسی محنت سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے وجود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا لقب دیا ہے۔ جب وہ لوگوں کو دعوت دینے جایا کرتے تھے، بازار میں جایا کرتے تھے، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ قریش کا نوجوان ہے جو مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کہ اس کی بات پر دھیان مت دو، کہ اس کی باتیں مت سنو۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ پتھر مارتے جاتے تھے بازار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہار پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کو نہیں روکتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کام کی وجہ سے ایک دن وہ آیا ہے کہ جب کفار قریش اور سردارین قریش ابو طالب کے پاس پہنچے ہیں، اور ابو طالب کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا تھا، اس کے بعد سے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے روکیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے 360 بتوں کے مقابلے میں ایک وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دینے کے لیے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے روکا جائے۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین خرید و فروخت کرنا بند کر دیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے گھرانے کو اور تمام مسلمانوں کو لے جا کر کے ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا، اور اس کی مدت متعین نہیں تھی کہ کب تک ہے، 1 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ۔ ایک عہد نامہ لکھ کر کے دیوار پر لٹکا دیا گیا تھا کہ محمد اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ان کو کھانا نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان سے ملنے نہیں جا سکتا۔ جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ 360 معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا تھا۔ اس کی وجہ سے سارے لوگ مخالف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عقیل، حضرت جعفر، اور آپ کا پورا خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، جو 4 سال اس وقت رہی ہوگی۔ سب کو لے جا کر کے گھاٹی، جس کو شیعہ ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ تاریخوں میں ملتا ہے، اس میں لے جا کر کے سب کو نظر بند کر دیا گیا کہ کوئی کسی سے ملے گا نہیں۔ اور کتنے دن رہے؟ یہاں کی جب گرمی ہوتی ہے تو آدمی
پاگل ہو جاتا ہے، اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ جو حاجی ہیں، جو حج کرنے گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مکہ المکرمہ کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ لوگ جب مینا میں ٹھہرتے ہیں تو وہاں ان کو خیمے میں لگا کر کے رہنا مشکل ہوتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس گھاٹی کے اندر نظر بند کیا گیا ہے اس کے اندر کوئی چھت نہیں تھی، اور کتنے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھاٹی کے اندر، تاریخ میں ملتا کہ پورے 3 سال جو کچھ سامان لے کر کے گئے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ سارا سامان کھانے کا ختم ہو گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تاکہ جب کھانے کا راشن ختم ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کے بچوں کو پتے توڑ کر کے پتے چبا کر کے ان کو کھانے کے لیے ملتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پتے چبانے کی وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے بچوں کے ہونٹ ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہو جاتے ہیں سوج کر، اور پیٹ کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہیں کا وہ عالم پیٹ کا ہو گیا تھا کا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے آنتڑیاں سوکھ گئی تھی۔ تصور کرنے سے باہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے گھرانے کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 4 سال کی بچی ہیں ابھی، اور کس عالم سے گزر رہے ہیں صرف اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت کر رہے تھے لوگوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے، اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ آج ہمیں نماز پڑھنے میں مصیبت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ، گرمی ہو جائے تو ہم نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں ایئر کنڈیشن چاہیے، سردی ہو جائے تو ہمیں وضو کرنے میں مصیبت آتی ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین پہنچایا ہے ہم تک 3 سال گرمی میں رہ کر کے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تاکہ بچے کو تو پتے کھلا دیا کرتے تھے، اور بڑوں کا عالم یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں پیر سے کوئی چیز ٹکرا جایا کرتی تھی نرم، تو اس کو اٹھا کر کے بنا تحقیق کے کھا لیا کرتے تھے۔ بھوک کا عالم یہ ہوتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اب بچوں کا رونا دیکھ کر کے یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا ہے، کب یا تو جنگ کی اجازت دے دیجیے یا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ جا کر کے کہو مکہ والوں سے کہ تم نے جو عہد نامہ دیوار پر لٹکایا ہے تاکہ اسے دیمہ کھا کر کے ختم کر چکے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ ابو طالب ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن یقین تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ 3 سال سے جا کر کے اس عہد نامے کو دیکھا نہیں تھا، لیکن لوگوں کو چیخ کر کے کہا کہ اے مکے والوں کہ تم نے جو عہد نامہ لکھا تھا کا دیمت نے اس کو پورا کھا کر کے ختم کر دیا، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ مکے والے بھی حیرت میں تھے، اور ابو طالب کہتے تھے کہ اب تو ہماری صداقت کو مان لو کہ ہم سچے ہیں۔ اور جب جا کر کے دیکھا کہ 3 سال کے بعد اور وہاں سے یہ شیخ ابی طالب میں قید ہیں اور یہ کہہ رہے کہ عہد نامہ ختم ہو گیا، جب جا کر کے دیکھا تو پورے عہد نامے کو دیمت نے چاٹ کر کے ختم کر دیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ ایسے دین نہیں مل گیا ہے، ہم تو موروثی دین والے ہیں، وراثت میں مل گیا ہے۔ جس چیز کے اوپر محنت لگتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو قدر آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی ہیں، محنت کی ہے، پورے گھرانے نے قربانیاں دی اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے ان کو پتا تھا کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ ایک نماز چھوٹ جانے پر کتنا رنج و غم ہوتا ہے وہ صحابہ کو پتا تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی قیمت پتہ تھی، ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے 10-20 روپے کھو جائے اس کا ہمیں دکھ ہوتا ہے، نماز چھوٹ جائے اس کا دکھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوٹ جائے اس کا دکھ نہیں ہوتا۔ کیسے عاشق رسول ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قربانیاں دی ہو اور یہ ساری قربانیوں کو بھلا کر کے فجر کی نماز میں سوتا رہے؟ عاشق رسول ہو نہیں سکتا۔ ہم عاشق رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت صبح سے لے کر کے شام تک پتہ نہیں کتنی پائمال کیے جا رہے ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھاٹی سے باہر آئے ہیں
اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جائے. ابو طالب جو 8 سال کی عمر سے لے کر کے اپنی آخری زندگی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جس سے کفار آپ کو ستانے میں تھوڑا رعایت کیا کرتے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کے بزرگ ہونے کی وجہ سے. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب اور زیادہ ظلم و زیادتی بڑھ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب طائف کا